تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویر ہے, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم وقت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہے ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہے, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اما نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ, تم نے غور کیا بیٹا, اس کی دم میں کیا تھی, آگ لگی تھی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا, ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے, لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئی تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم.
لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھنے بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں.